علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی گزارنے کے اصول وضابط دیے ہیں اور معاشرے کی بنیاد اور اکائی میاں بیوی ہے۔ اگر ان میں تعلقات استوارات ہیں اور دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اجتماعی زندگی گزارنے کا اہتمام کیا تو ایک نیک صالح کنبہ وجود میں آئے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبادت صحیح معنی پر تب ہی ہو پائے گی جب آدمی پرسکون زندگی گزار رہا ہو، اور پرسکون زندگی کے لیے باہمی تعلقات و محبت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، اور سکون جب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب زندگی کو اپنایا جائے۔ لہٰذا مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی کے ان حقوق کی پابندی کرے جو شریعت نے باعثت شوہر ہونے کے اس پر عائد کیے ہیں۔ حق دینار کی بنیاد پر نکاح ہو۔ مرد کو سکون جب ملے گا جب اس کی بیوی نیک صالحہ اور پاک دامن ہوگی اور شریعت کی پابندی ہو، جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا لائے گی۔ تو ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ کی رضامندی شوہر کی رضامندی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ کی فرمانبرداری نہ ہو تو شوہر کی فرمانبرداری کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے خاندان کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ دینداری کو اختیار کریں، کامیابی ہوگی۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت کی عزت کو دیکھ کر شادی کی اللہ اس کی ذلت کو بڑھائے گا، اور جس نے مال کو دیکھ کر شادی کی اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا، اور جو آدمی شادی میں خاندان کو بنیاد بنائے گا اللہ اس کی کمینگی کو بڑھائے گا، اور جس نے اس نیت سے شادی کی تاکہ اس کی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو یا صلح رحمی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا حق مہر کی ادائیگی۔ مہر عورت کا حق ہے، اس سے عورت کی شرافت اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے دوران اس کا تذکرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہر صورت شوہر پر واجب ہو جاتا ہے۔ معاف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ عورت اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دے، اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شادی کرے اور تھوڑا مہر متعین کرے یا بہت زیادہ اس کو ادا نہ کرے تو اس نے بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اگر ادا کیے بغیر موت آ گئی تو زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ تیسرا حق بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے اور اسے بچوں کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے۔ گھر کی دیگر خواتین کے سامنے اس کی عزت بڑھائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے
مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا ہے اور بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کو سب سے بہتر ہونے کی علامت بتایا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے، حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔